اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سب سے افضل نکاح وہ ہے جس میں مشقت سب سے کم ہو۔ اس کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ انسان جب نکاح کا ارادہ کرے تو اس کو جتنا زیادہ سادگی کے ساتھ کر سکے اتنا ہی بہتر ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اس مفہوم کے مطابق اس کو فیوز و برکات بھی حاصل ہو۔ سب سے بڑا ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی دنیاوی طور پر بھی کامیاب لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کے اندر کچھ اخلاقی مضبوطی بھی موجود ہے، آپ کو ان کی زندگی انتہائی سادہ نظر آئے گی، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں۔ ہم کئی ایسے غیر مسلم رہنماؤں اور کاروباری شخصیات اور سیاستدان اور ایسے لوگ جن کا تعلق یورپ سے ہے، امریکہ سے ہے، دوسرے ممالک سے ہے، ان کا ہم باقاعدہ نام لے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی امیر ہونے کے باوجود زندگی انتہائی سادگی سے گزاری۔ کیونکہ زندگی گزارنا اگر سادگی سے ہو اور زندگی کے تمام معاملات کو اگر سادگی کے ساتھ سنبھالا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیتا ہے۔ ظاہر اگر ایک مسلمان یہ کام کرے گا تو اس کے ایمان کی برکت بھی بیچ میں ہوگی، ورنہ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کی زندگی میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ دو چیز، ایک زندگی سادگی کے ساتھ ہو، اور دوسرا کہ تمام اپنے معاملات کے اندر وہ خدمت خلق کو مقدم رکھے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کو دنیا میں بھی، اور اگر مسلمان اور صحیح ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے، تو آخرت میں بھی بے تحاشا فوائد اس انسان کو حاصل ہوتے۔ تو یہ جو ہم نے نکاح کو کم سے کم مشقت والا کہا اس حدیث کے مطابق، اس میں کیا کم سے کم مشقت ہے؟ اس میں یہ مشقت ہے کہ انسان جو اصل دین کا راستہ ہے شادی کا، وہ ہے ایک نکاح اور ایک ولیمہ، اور ان کو بھی اگر سادگی کے ساتھ اختیار کریں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم حاضر نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ کہ ہم لاہور میں تھے۔ اب وہاں پہ ایک شادی کا حال آپ کو بتاتے ہیں۔ دونوں خاندان چھوٹے خاندان نہیں ہیں، الحمدللہ اچھے بڑے دنیاوی لحاظ سے بھی خاندان ہیں، اور اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود آج کل کے پیمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ بارات میں خواتین اور بچوں سمیت کل 15 لوگ تھے، آپ اندازہ کیجیے، اور کسی قسم کی کوئی پٹاخے، کوئی آتش بازی، کسی قسم کے کوئی بینڈ باجا، کوئی ناچ گانا کچھ نہیں تھا۔ دلہا جو تھا عام شلوار قمیص میں، صرف جو ویسٹ کوٹ تھی اس کو تھوڑا سا چمکیلا رکھا گیا تاکہ تھوڑا سا نظر آ جائے کہ یہ دلہا ہے، اور سر پہ خالص سفید عمامہ شریف، بالکل اس طرح کا جیسا ہم اکثر جمعے میں آپ ہمیں دیکھتے ہیں ہم پہنتے ہیں۔ اور جس طرح دلہے کی گاڑیوں کو سجانے کا رواج ہے ہمارے یہاں، ایسی کوئی سجاوٹ گاڑی پہ بھی نہیں تھی۔ صرف
یہ بتانے کے لیے کہ یہ دلہا کی گاڑی ہے، ایک ربن اور ایک پھول کا بوکے رکھا گیا، بس، اور کچھ نہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ پہنچے تو جو چوکی دار تھا اس نے 3-4 دفعہ تسلی کی، پوچھا کہ واقعی یہ دلہے کی گاڑی ہے، کیونکہ اس کو یقین نہیں آیا کہ دلہے کی گاڑی اتنی سادی بھی ہو سکتی۔ اور لطف کی بات، دلہا خود ڈرائیو کر کے گیا۔ وہاں پہ استقبال بھی ماشاءاللہ انتہائی سادگی سے ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہلکے پھلکی پتیاں نچھاور کی گئیں، لیکن اسراف بالکل نہیں تھا، انتہائی خوبصورت طریقے سے استقبال ہوا۔ پھر جو خواتین اور مرد ہیں ان کے درمیان باقاعدہ پردے کا اہتمام، خواتین علیحدہ، مرد علیحدہ، اور نہ مردوں میں سے کوئی ادھر گیا نہ خواتین میں سے کوئی ادھر آیا۔ نکاح کے فوراً بعد گو کہ اسراف اس میں بھی نہیں تھا، گو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کرتے تو اچھا تھا، لیکن چلو چونکہ بہت زیادہ کوئی اس میں نہیں کیا گیا، تو آپ کو پتا آتش بازی میں وہ ایک تو ہمارے ہاں ایک پنجابی میں لفظ استعمال ہوتا ہے شرلیاں ہوتی ہیں، اسی طرح وہ انار ہوتے ہیں، اسی طرح اور چیزیں، تو وہ انار بس 2 پھوڑے گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس گو کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہ ہوتا چلو اچھی بات تھی، لیکن بہرحال یہ اس میں بھی اسراف نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں۔ پھر لطف کی بات ہے کوئی رسم نہیں، وہ جو ہمارے ہاں کوئی جوتا چھپائی، کوئی دودھ پلائی، کوئی پتہ نہیں یہ کوئی وہ، دلہا کا راستہ روک کے پیسے مانگنا، یہ عجیب عجیب رسمیں ہمارے ہاں آ گئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ایسا، بالکل ایک بھی چیز ایسی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ اور انتہائی سادگی کے ساتھ واپسی پر بھی دلہن کو دلہا کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور دلہا خود ہی اپنی دلہن کو ڈرائیو کر کے گھر لے کر آئے۔ گھر میں آ کر دلہا نے عین دینی مزاج کے مطابق دلہن کے ساتھ بیٹھ کے سارے گھر والوں کے بیچ میں قرآن مجید کی تلاوت کی، اور پھر گھر میں جو سب سے عمر رسیدہ صاحب تھے انہوں نے خیر و برکت کی دعا کی، یہ شادی ہو گئی الحمدللہ۔ اگلے دن ولیمے کا اہتمام، وہ بھی انتہائی مختصر، اس میں بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان مکمل پردہ، کسی قسم کی کوئی سجاوٹیں، کسی قسم کی کوئی آتش بازی، کسی قسم کا کوئی ڈھول ڈھمکا، کسی قسم کا گانا، کسی قسم کی موسیقی، کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ آپس میں، انگریزی میں ہم کہتے ہیں سوشلائز کر رہے تھے، آپس میں بیٹھ رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھ رہے تھے، بجائے بیٹھ کے استغفر اللہ ناچ گانے دیکھنے کے اور الٹے سیدھے موسیقی سننے کی۔ اور یہ ہم نے پہلے عرض کیا، یہ کوئی ایسی کوئی بہت، یہ نہیں آپ کہیں کہ جی کوئی غریب لوگ تھے، کوئی بہت چھوٹی سی فیملی تھی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اچھی فیملیاں۔ اور بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی اس خاندان میں کوئی 1.5 سال یا شاید 2 سال پہلے ایک شادی ہوئی جس کے اندر اس سے بھی زیادہ سادگی اختیار کی گئی تھی، صرف 6 یا 7 لوگ بارات کے ساتھ آئے، اطمینان کے ساتھ ان کو بنیادی کچھ جو بھی کھانے پینے کا کرنا تھا کیا گیا، اور جناب نکاح کے بعد لڑکی کو لے کر چلے گئے۔ اللہ اللہ خیر سے۔ دیکھیں نکتہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی تقریبات میں، چاہے شادی بیاہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، غیر اسلامی رسومات، طریقے اور انداز شامل کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت تبھی ہوتی ہے جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کام کرنے کی کوشش
ضرور کی جائے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ہلکا پھلکا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب نکتہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز سوچیں کہ ہمارے یہاں یہ حقیقت ہے کہ پسماندگی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے سفید پوش ایسے لوگ ہیں کہ جن کے حالات بہت خراب ہیں۔ ایسے خاندان جو اپنی شادی بیاہ کے اندر 1000 1000 1500 2000 لوگوں کو بلا کر کھانے کھلاتے ہیں، اگر وہ فرض کریں کہ سادگی اختیار کر کے وہی پیسہ جو وہ خرچ کر سکتے ہیں وہ ایسے خاندانوں کے لیے کیوں نہ خرچ کریں کہ جہاں پہ آپ کے ایک فنکشن کی جو خرچہ پانی ہے اتنے میں شاید ان کے سال کا خرچہ پانی ہو جائے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں میں نے وہ بھی کرنا ہے اور اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں وہ بھی کر دوں گا تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں بھی کم از کم زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے۔ ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ اگر خاندان کی بچیاں جو ہیں وہ شادی سے پہلے ہر دوسرے دن اکٹھی ہو جاتی ہیں اور تھوڑا بہت ہلہ گلہ کر لیتی ہیں، شرط صرف 2 ہے۔ ایک، اس کو باقاعدہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا رسم نہ بنایا جائے، اس کو ایک ایونٹ کی شکل نہ دی جائے۔ دوسرا، دیکھیں بچیاں آپس میں اگر کچھ کر رہی ہیں تو اس کے اندر خاندان کے لڑکے بھی نہ جائیں اور کوئی تصویریں اور موویز بھی نہ بنے، اور جو بھی ہلہ گلہ ہے اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسے نغمے جن کے اندر انتہائی نامعقول قسم کے الفاظ آئے ہیں وہ بھی استعمال نہ ہو۔ وہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ ہمیں حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے یہاں بچے بچیاں ایسے ایسے گھٹیا قسم کے گانے اور ایسے ایسے گھٹیا قسم کے نغمے سنتے ہیں کہ جن کے الفاظ سن کے انسان جو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ استغفر اللہ۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ جو الفاظ اس گانے میں ہے، اگر یہ الفاظ کوئی تمہاری بہن کو یا تمہاری بیٹی کو یا تمہاری ماں کو یا تمہاری بیوی کو سنائے تو تم برداشت کرو گے؟ اگر تو تم اتنے ہی بے غیرت ہو کر لو گے تو ٹھیک ہے، پھر جاری رکھو۔ اور اگر تم اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنی بہن کے لیے اور اپنی ماں کے لیے یہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ خوشی منانے کے نام پہ ایسے گھٹیا قسم کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال میں لاؤ؟ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب اچھی خاصی دیندار گھرانے جو ہیں وہ بھی ایسی ہی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ابھی کو تقریباً 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے، ہمارے قریب ہی ایک گاؤں میں ہمارے پاس ایک صاحب نے کچھ عرصہ کام کیا تھا، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ جناب بیٹے کی شادی ہے تو کچھ امداد کی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی نیت کی کہ ٹھیک ہے، غریب آدمی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی ذہن میں خیال آیا تو وہاں پہ ہمارے کچھ واقف اور بھی لوگ موجود تھے، ان سے ہم نے رابطہ کر کے کہا کہ شادی ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے؟ پتہ چلا کہ جناب وہاں پر تو بلند آواز میں انتہائی گھٹیا قسم کے روزانہ ساؤنڈ سسٹم پہ گانے چلے ہوتے ہیں، روزانہ آج یہ ایونٹ چل رہا ہے، آج وہ ایونٹ چل رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے۔ ان کا فون آیا، میں نے کہا جناب معذرت، میں آپ کو ایک پیسہ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ شادی ہوتی تو آپ کی امداد ضرور کر دی جاتی، لیکن جو ہمیں پتہ چلا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، ہمارے نزدیک یہ شادی نہیں ہے، یہ تو آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اس میں ہم حصے دار نہیں بن سکتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش کرنا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اطاعت کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ لازمی کرو، ہم کہتے ہیں کوشش سنجیدگی کے ساتھ کی جائے، اور سنجیدگی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کی جائے۔ پھر اس میں اگر کوتاہیاں 10,000 ہوں تو کوئی بات نہیں، اللہ خیر فرمائے، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔
اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے گناہگار بندے سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مفہوم ہم تو یہی لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مرضی گناہگار ہو، جب وہ اپنے رب کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیتا ہے تو رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ اصل بات تو خلوص کی ہے، اور اصل بات نیت کی ہے۔ اب ہمیں وہ جو ایک ہمارے معاشرے میں چیزیں آ گئی ہیں، کچھ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے، کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے، کچھ استغفر اللہ الٹی سیدھی یہ دوسرے ممالک کی فلمیں دیکھ دکھ کے، ہمیں وہ ساری زنجیریں توڑنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیوں تشریف لائے؟ جو ان کی ذمہ داریاں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگائے، اس کے اندر تزکیہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ آپ تو وہ ساری زنجیریں توڑنے آئے تھے جو آپ نے توڑ بھی ڈالی، اور ہم نے وہ دوبارہ زنجیریں جوڑ لی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ان زنجیروں کو جو ہمارے معاشرے میں دوبارہ جوڑی گئی ہیں، ہم اب ان کو توڑ سکتے ہیں دوبارہ یا نہیں توڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم توڑنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہوگا، اور اگر ہم بھی اسی بہاؤ میں بہتے چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نقصان ہے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بد زبانی اور بد کلامی جو ہے وہ عروج کو پہنچ چکی ہے ہمارے معاشرے میں، چاہے معاملہ دین کا ہو، چاہے معاملہ معاشرے کی کسی مسئلے کا ہو، چاہے سیاست کا ہو، بد زبانی اور بد کلامی۔ بلکہ جب یہ سال شروع ہوا 1 جنوری کو، ظاہر ہے یونیورسٹی کے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں، بہت سے بچے ہمارے، وہ نیا سال مبارک کے میسیجز بھیج رہے تھے، تو 4 مصرے ہم نے کہے، گو کہ پوری طرح وزن میں نہیں ہے، اس کا پہلا مصرع ہی یہی تھا کہ بد زبانی و بد کلامی کو نیا سال ہے یارو۔ کیونکہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کو تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے۔ حالانکہ حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بدترین شخص ہے وہ، بدترین۔ آپ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ میرا کہنا نہیں ہے کہ بدترین، میرا پیمانہ بدترین کیا ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ وہ شخص بدترین ہے۔ آپ سوچیں، بدترین ہے وہ شخص جس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اگلا شخص خاموش ہو جائے۔ اب یہ بات آپ ہر جگہ ڈالیں، دین کی بات بھی اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے، اس میں کسی کو ذلیل و خوار کرنا ضروری نہیں۔ معاشرتی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، معاملات جتنے بھی ہیں، سیاست ہے، ہر جگہ پہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ ہمیں دیا ہے، ہم کہیں اس پیمانے کو بگاڑ تو نہیں رہے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے، پچھلے دنوں یہی کوئی میرا خیال ہے 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہوئے ہوں گے، مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، معاشرے کی سیاسی صورتحال پہ کسی نے ایک پوسٹ بھیجی، میمز کہتے ہیں نا، میم بھیجی۔ وہ الفاظ بیان کرنے کی ہم جرت نہیں کر سکتے، اس میں براہ راست ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی ذات کو استعمال کیا گیا، اور ہم نے تو آگے لکھ دیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک اور دوست ہمارے جو ہیں انہوں نے اس پہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی، آگے سے جواب کیا آیا ذرا غور فرمائیں۔ جواب آیا، ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہے اور ہمارا ایمان بھی مکمل ہے، آپ کو اپنا دل وسیع کرنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ایمان سے بچایا ہوا ہے، اور ایسے یقین سے بچایا ہوا ہے، اور ایسے عقیدے سے بچایا ہوا ہے جس میں نبی تو بہت دور کی بات، بھائی ہم تو کسی عام جو عالم دین ہے اس کے لیے بھی ہم ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ وہ تو نبی ہے،
اور یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان ہمارا کامل ہے، ایمان مضبوط ہے، عقیدہ درست ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے کتنے صحابہ ایسے موجود ہیں ہم جانتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یہ جنتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے۔ ان کا رویہ کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ خوف سے لرزتے تھے۔ کسی نے کہا کاش میں پتھر ہوتا، کسی نے کہا کاش میں پرندہ ہوتا، کسی نے کہا کاش میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ہم اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں اور اتنی ہماری جرت ہو گئی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے ایک غلط کام کر کے کہتے ہیں میرا ایمان مضبوط ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ایسے عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے ایمان سے محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج اور ان کے سارے معاملات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ہمیں 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، پھر بھی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، پھر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جواب کیا ہے؟ ایک صاحب فرمانے لگے کہ جناب جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ استغفر اللہ، یہ کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلی؟ یہ بات اللہ نے نہیں بتائی، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں بتائی، ہمارے کسی مستند اللہ کے ولی نے، کسی مستند ائمہ میں سے کسی مستند شخص نے یہ بات نہیں بتائی۔ آپ کو ایک نئی بات پتہ چل گئی ہے کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ، یعنی آپ بدتمیزی بھی کریں گے، بد زبانی بھی کریں گے، بد کلامی بھی کریں گے، دوسرے کے لیے گھٹیا الفاظ بھی استعمال کریں گے، اور اگلے کو ذلیل کرنے کے لیے جو میمز بنائیں گے اس میں آپ اپنی مقدس ہستیوں کو بھی لے آئیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا چلن ہو گیا ہے۔ بات شادی سے چلی تھی، بات یہاں کیوں پہنچ گئی کہ ہماری شادی بیاہ میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، گھٹیا قسم کے گانے۔ اب جو شخص گانے نہیں بھی سنتا، الحمدللہ ہم نہیں سنتے، لیکن آپ کے محلے میں کہیں شادی ہو رہی ہے، وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم پہ گانے لگے ہوئے ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ کانوں کے اندر کیا کریں؟ آپ کانوں میں روئی ڈال دیں تو بھی آواز ختم نہیں ہوتی، اتنے بلند آواز میں گھٹیا الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اشارے پہ رکے، ساتھ آگے گاڑی رکتی ہے، اس کے اندر سے جو گھٹیا بد زبانی والے گانے چل رہے ہوتے، استغفر اللہ۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب کیوں نہیں؟ کیوں ہیں خراب؟ معذرت، کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چھوڑا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ کسی نے خوبصورت بات کی، ایمان اور اسلام میں فرق بتا دیں، بڑی آسان زبان میں۔ قلب اشفاق احمد نے لکھا کہ میں نے گاؤں میں ایک بالکل بابا صاحب بزرگ آدمی تھا جو ان پڑھ آدمی تھا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ شرعی طور پہ تو اس کے اور بھی بہت سے نکتے ہیں، لیکن بات بڑی خوبصورت ہے۔ اور ذہن میں رکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ کامیابی کس کو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے؟ مومن کو۔ لیکن ہمارے معاشرہ دیکھیں، جب معاشرہ ہوتا ہے نا تو معاشرہ اپنی اکثریت کی بنیاد پہ جانچا جاتا ہے، چند لوگوں کی بنیاد پر نہیں جانچا جاتا۔ وہ جو چند لوگ ہیں ان کی بنیاد پر تو معاشرہ قائم ہے، ورنہ ہماری حرکتیں تو ایسی نہیں ہیں کہ ہم قائم رہیں۔ ہماری حرکتیں بالکل بھی ایسی نہیں ہیں۔ کوتاہیاں پھر وہی بات ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے بھی ہم گناہ کر جاتے ہیں، پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں تو جان بوجھ کے بھی کی ہوئی کوتاہی جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی گناہ پر ڈٹ جائیں تو یہ ہے جو ابلیس نے کیا تھا۔
میرے شیخ پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدمیت میں اور شیطنت میں فرق کیا ہے؟ آدمیت میں یہ فرق ہے کہ آدم علیہ السلام نے فوراً کہا یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے. اور شیطنت کیا ہے کہ شیطان نے کھڑے ہو کر کہا نا میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا. یہی مفہوم تھا نا اس کی بات کا. تو جب اپنی غلطی پہ انسان ڈٹنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شیطان کے چنگل میں مکمل طور پر آ چکا ہے. اور جب اس کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہر غلطی پہ احساس ہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہر کوتاہی پہ احساس ہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت کا اظہار کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں دین اسلام کی اطاعت کی کوشش کا اذن توفیق بخشے. اس کے لیے ہماری اپنا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اس کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے. صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے سے بات نہیں ہوگی، تھوڑا بہت تو کچھ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روشنی عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں ہم تھوڑا سا ان باتوں کا خیال رکھ سکیں، اپنی تقریبات ہم اپنی سادہ کر سکیں، اپنی زندگی ہم سادہ کر سکیں. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.